الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 کی جو ہے تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اب یہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کی نجات کا بیان ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے مومن ساتھی ایک باغیچے میں چلے گئے، وہاں اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ وہی ہوا ٹھنڈی اور بھینی بھینی ہو کر ان کے جسموں کو لگتی رہی، جس سے ان کے روحوں کو تازگی اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہی۔ ہاں، عادیوں پر اس ہوا نے، جو ان کی قوم تھی وہ قوم عاد تھی، تو اس لیے عادیوں پر اس ہوا نے سنگ باری شروع کر دی، ان کے دماغ پھٹ گئے، آخر انہیں اٹھا اٹھا کر دے پٹکا، سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ جا پڑے۔ یہ ہوا سوار کو سواری سمیت اٹھا لیتی تھی اور بہت اونچے لے جا کر اسے اوندھے دے پٹکتی تھی۔ یہ سیاق بہت غریب ہے، یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے یہ، اور اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ عذاب الہی کے آ جانے سے حضرت ہود کو اور مومنوں کو جو نجات مل گئی، رحمت حق ان کے شامل حال رہی، اور باقی کفار اس بدترین سزا میں گرفتار ہوئے۔ اب یہاں پر عادیوں کے وفد کا بطور مثال بن جانے کا بیان ہے۔ امام احمد رضی اللہ حنبل اپنی مسند میں فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علا بن حضرمی کی شکایت، ایک شخص تھا، اس کی شکایت لے کر چلا۔ جب میں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے ربضہ میں پہنچا تو بنو تمیم یہ قبیلہ ہے، تو بنو تمیم کی ایک بڑھیا لاچار ہو کر بیٹھی ہوئی ملی، مجھ سے کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، مجھے سرکار رسالت مآب میں پہنچنا ہے، کیا تو میرے ساتھ اتنا سلوک کرے گا؟ مجھے دربار رسالت میں پہنچا دے گا؟ میں نے کہا آؤ۔ چنانچہ میں نے اسے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا اور مدینے پہنچا۔ دیکھا کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے، سیاہ جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار لٹکائے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں کہیں لشکر بھیج رہے ہیں، ان کو سپہ سالار بنا کے۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل میں تشریف لے گئے۔ میں آپ کے پیچھے ہی گیا، اجازت طلب کی، اجازت ملی۔ جب میں نے اندر جا کر سلام کیا تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تم میں اور بنو تمیم میں کچھ چشمک، یعنی کچھ لڑائی جھگڑا یا کچھ تلخی ہوئی ہے کیا؟ میں نے کہا حضور اس کے ذمہ دار وہی ہے۔ میں اب حاضر خدمت ہو رہا تھا تو راستے میں قبیلہ تمیم کی ایک بوڑھی عورت مل گئی جس کے پاس سواری وغیرہ نہ تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی اور میں اپنی سواری پر اٹھا کر یہاں لایا ہوں۔ وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے اسے بھی اندر آنے کی اجازت دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اور بنو تمیم میں کوئی روک کر دیجئے، یعنی جو معاملہ بڑھ گیا اس کو کچھ تھام دیجئے۔ اس پر بڑھیا تو تیز ہو کر بولی، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو پھر آپ کے ہاں سے ہم کہاں پناہ لیں گے؟
میں نے کہا سبحان اللہ، تیری اور میری تو وہی مشکل ہوئی کہ بکری اپنی موت کو آپ اٹھا کر لے گئی، میں نے ہی تجھے یہاں پہنچایا، مجھے اس کے انجام کی کیا خبر تھی؟ اللہ نہ کرے کہ میں بھی عادی قبیلے کے وفد کی طرح بن جاؤں، ہو جاؤں۔ تو حضور نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ بنی عادیوں کا وفد کا قصہ کیا ہے؟ باوجود یہ کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس کا علم تھا، لیکن یہ سمجھ کر کہ اس وقت آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں، میں نے قصہ شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عادیوں میں خالد سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے خیل نامی ایک شخص کو بطور اپنے قاصد کے بیت اللہ شریف دعا وغیرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ معاویہ بن بکر کے ہاں آ کر مہمان بنا، یہاں شراب و کباب اور راگ رنگ میں ایسا مشغول ہوا کہ مہینے بھر تک جام لنڈاتا رہا اور معاویہ کی 2 لونڈیوں کے گانے سنتا رہا، ان کا نام جرادہ تھا۔ مہینے بھر کے بعد مہرا کے پہاڑوں پر گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ باری تعالیٰ ہمیں کسی بیماری کی دوا کے لیے یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، یا اللہ عادیوں کو تو وہ پلا جو پلایا کرتا تھا۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ چند سیاہ رنگ کے بادل اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں، ان میں سے ایک غیبی صدا آئی کہ ان میں سے جو تجھے پسند ہو قبول کر لے۔ اس نے سخت سیاہ بادل کو اختیار کیا۔ اسی وقت دوسری آواز آئی کہ لے لے خاک راکھ، جو عادیوں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑے۔ عادیوں پر ہوا کے خزانے میں سے صرف بقدر انگوٹھی کے حلقے کے ہوا چھوڑی گئی تھی۔ اب یہ جو عذاب الہی تھا، بولے کہ اب وہ ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر جو ہے جو ہوا چھوڑی گئی تو اس کی یہ حشر ہوا۔ بقدر انگوٹھی کے حلقے کی ہوا چھوڑی گئی تھی، جس نے سب کو غارت اور تہ بالا کر دیا۔ ابو وائل کہتے ہیں یہ واقعہ سارے عرب میں ضرب المثل یعنی مثال بن گیا ہو گیا تھا کہ جو لوگ کسی کو بطور وفد کے بھیجتے تھے تو کہہ دیا کرتے تھے کہ عادیوں کی وفد کی طرح نہ ہو جانا۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، سنن کی اور کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اور 73ویں آیت یہ ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في الأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور سمود کی طرف سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھی بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسی کسی بری طریقے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ اب یہاں پر جو واقعہ ہوئے کہ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس دلیل الہی آ چکی ہے، یعنی نشانی آ چکی ہے جس میں میری سچائی ظاہر ہے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ معجزہ طلب کیا، یہ نبی ہے تو معجزہ پیش کریں۔ ایک سنگلاخ چٹان جو ان کی بستی کے کنارے پڑی تھی، جس کا نام کاتبہ تھا، اس سے آپ ایک اونٹنی نکالیں جو گابھن ہو، یعنی دودھ دینے والی اونٹنی ہو،
10 ماہ کی حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم ایمان قبول کر لو گے؟ انہوں نے پختہ وعدے کیے اور مضبوط عہد و پیمان کیے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم ایمان لا لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، دعا کی، ان سب کے دیکھتے ہی چٹان نے ہلنا شروع کیا اور چٹک گئی، اس کے بیچ سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ان کے سردار جندہ بن عمرو نے تو اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی۔ باقی جو اور سردار تھے وہ ایمان لانے کے لیے تیار تھے، مگر زباب بن عمرو بن لبیت نے اور حباب نے، یہ لوگوں کے نام ہیں، جو بتوں کا مجاور تھا، اور رباب بن حمر بن جلمس نے انہیں روک دیا۔ حضرت جندہ کا بھتیجا شہاب نامی یہ سمودیوں کا بڑا عالم، فاضل اور شریف شخص تھا، اس نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن انہی بدبختوں نے اسے بھی روکا، جس پر ایک مومن سمودی محوش بن غنمہ نے کہا کہ آل عمرو نے شہاب کو دین حق کی دعوت دی، قریب تھا کہ وہ مشرف با اسلام ہو جائے، اگر ہو جاتا تو اس کی عزت سوا ہو جاتی، مگر بدبختوں نے اسے روک دیا اور نیکی سے ہٹا کر بدی پر لگا دی۔ اس حاملہ اونٹنی کو اس وقت بچہ ہوا، ایک مدت تک دونوں ان میں رہے۔ ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی، اس دن اس قدر دودھ دیتی کہ یہ لوگ اپنے سب برتن بھر لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حجر کی بستی کے پاس آتے ہی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، معجزے نہ طلب کرو، انبیاء سے معجزے طلب مت کرو، دیکھو قوم صالح نے معجزہ طلب کیا جو ظاہر ہوا، یعنی اونٹنی جو اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، یعنی نافرمانی کی، اور اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی۔ ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی تھی اور ایک دن یہ سب اس کا دودھ پیتے تھے۔ اس اونٹنی کو مار ڈالنے پر ان پر ایک چیخ آئی اور یہ جتنے بھی تھے سب کے سب ڈھیر ہو گئے، بجز اس ایک شخص کے جو حرم شریف میں تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ فرمایا ابو غول۔ یہ بھی جب حد حرم سے باہر آیا تو اسے بھی وہی عذاب ہوا۔ یہ حدیث سیاہ ستہ میں تو نہیں، لیکن مسلم شریف کی شرط پر ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ سمودی قبیلے کی طرف سے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تمام نبیوں کی طرح آپ نے بھی اپنی امت کو سب سے پہلے توحید الہی سکھائی کہ فقط اس کی عبادت کریں، اس کے سوا اور کوئی لائق عبادت نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، جتنے بھی رسول آئے سب کی طرف یہی وحی کی جاتی رہی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری ہی عبادت کرو، اور ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا اوروں کی عبادت سے بچو۔ اب یہ جو بات ہے، کیونکہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ ہم ہر امت میں نبی بھیجے، کل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہدایت والا بھیجا۔ تو اسی بنیاد کے اوپر ہمارے علماء کرام ہم کو حکم دیتے کہ آپ کسی بھی مذہب کے دیوی دیوتاؤں کو ان کو برا مت بولو، ان کو برا مت بولو، ان کی بات سننا نہیں ہے، نہ ان کے راستے پہ چلنا ہے، مگر ان کو برا مت بولو۔
کیوں کہ ہو سکتا وہ لوگ نبی تھے ہوں گے، مگر ان کی امت جو ہے، چونکہ اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی، مگر اب ان کی امت جو ہے ان کو باپ بیٹے کے رشتے میں باندھ دی، تو اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیے، تو اس طریقے سے یہ لوگ بھی جو ہے اللہ کے نبیوں کو بتاں بنا دیے ہوں گے یا اس طریقے سے، تو ان کو گالی گلوچ مت کرو، ان کو برا مت کرو، کیونکہ حدیث شریف کے حساب سے 1,24,000 پیغمبر آئے، اور قرآن میں ٹوٹل ذکر 25 یا 26 کا ہے، وہ سب کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، جبکہ حدیث میں ہے کہ ہم 1,24,000 پیغمبر بھیجے، تو ہو سکتا وہ لوگ انبیاء ہوں گے، مگر چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، لہذا ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے، گالی اس لیے نہیں دیتے کہ اگر وہ ہے تو ہم کہیں کو برے ٹھہرے، تو لہذا دوری اختیار کرو، ان کے بارے میں غلط گفتگو، غلط باتیں مت کرو، یہ احکام۔ اور پھر قرآن شریف کی اور ایک سورہ ایمان کی سورہ عمران کی شاید آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تصب، یعنی کہ ان لوگوں کو گالی مت دو جو نادانی میں تمہارے خدا کو برا بھلا بولتے ہیں، کیوں کہ اگر تم ان کو گالی، ان کے دیوتاؤں کو گالی مت دو، کیونکہ وہ لوگ جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے، وہ لوگ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے، تو تم کون سا اچھا کام کرے، تم گالی دے کے اپنے خدا کو گالی سنا رہے ہیں، نہیں، اس کی تاکید کی اللہ تعالیٰ کے کسی کے جو ہے آپ وہ جو بھی دیوتا ہے ان کا عقیدہ ہے، ہم نہ مانتے اور نہ تصدیق کرتے، ہم دوری اختیار کرتے، ہم وہی چیز مانیں گے جو ہم کو قرآن شریف سے ہم کو حاصل ہوئی، اور دوسرے ہمارے پاس کوئی قابل بھروسہ اطلاع نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَغْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا، جب عاد کی قوم کو تباہ کر دیا، اس کے بعد میں پھر صالح جو جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں سکونت بخشی، پھر تم آباد ہوئے نا زمین میں، وہ قوم کو تم تباہ کر دیے تھے، برباد کر دیے تھے، پھر تم دنیا میں تم کو لائے، تم دنیا میں جینے لگے کہ تم اس کے نرم علاقوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ اب یہ عذاب والے مقام سے گزرنے کی ممانعت کے بارے میں یہ آیت کا نزول ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مقام حجر پر اترے، کچھ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جلدی سے وہاں کسی کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا، آپ نے اس گوندے ہوئے آٹے کو پھینک دینے یا اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا، جو پانی مشکوں میں بھرا گیا تھا اسے بہا دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وہ کنواں دکھلایا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لے کر استعمال کرو۔ پھر آپ نے جلد از جلد وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا، یعنی نکل جانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ گناہ گاروں کی بستیوں میں نہ جاؤ، گناہ گاروں کی بستیوں میں نہ جایا کرو مگر روتے ہوئے۔ جس مقام پہ اللہ کا عذاب ہوا وہاں سے اگر آپ گزرے بھی تو آپ روتے ہوئے گزرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت طلب کرتے ہوئے گزرو،
وہاں سے خوشی سے اس سے گزرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، وہاں ٹھہرنا نہیں۔ اسی طرح جو حج پہ جاتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب آپ مزدلفے سے نکلتے، مزدلفہ ایک مقام ہے، عرفات میں دن گزرتا، مغرب کے بعد آپ مزدلفہ چلے جاتے، تو مزدلفے میں رات قیام کرتے، وہاں فجر سے پہلے مزدلفہ سے نکل کے آپ منی کی طرف آتے، تو بیچ میں ایک تو مقام ہے، وہاں سے حکم ہے کہ جلدی گزر جاؤ، وہاں ٹھہرنے کی ممانعت ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ جہاں جہاں پہ بھی عذاب الہی نازل ہوا تو وہاں پر سرکار منع فرمایا کہ یہاں پر نہیں ٹھہرنا، اگر گزرنا ضرورت ہے اس جگہ گزرنے کی تو جلدی گزر جاؤ، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے، روتے ہوئے ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا کہیں تم پر بھی آن پڑے۔ یہ کہہ کر آپ نے کجاوے ہی پر اپنا منہ چادر سے ڈھانک لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے اب ہمارے پاس جو اکثر جو بلایا جو عورتیں لے کے گھروں کو آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی ناپاکی کی حالت میں مندروں سے، سامنے سے، غلط جگہوں سے، غلط مقامات سے گزر جاتی، تو وہ بلا ان کے پیچھے آتی ہے آپ کے پاس۔ جو عورتیں گھروں میں رہتی، جو عورتیں پاک صاف زندگی گزارتی، وہ گھر میں کوئی بلا نہیں آتی۔ اب یہ جو عورتیں بس تفریح کا شوق ہوتا، دیکھتے نہیں حالت کیسی ہے، پاک ہے ناپاک ہے، کچھ نہیں دیکھتے اور نکل کے جو ہے چلے جاتے، تب ان سمجھتے کہ کچھ نہیں ہوتا، نہیں، اس کا اثر ہوتا کہ آپ یہ جو ہے بتوں وغیرہ کے سائے سے گزرے، یہ کرے تو وہ شیطانی اثرات کے زیر اثر ہو جاتے ہیں۔ اب دلیل آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسی جگہوں سے مت گزرو جہاں پر عذاب الہی نازل ہوا۔ تو اب یہ مورتیاں، یہ بت پرستی، عذاب الہی نے تو کیا ہے ہمارے لیے؟ تو اسی لیے حکم یہ ہے کہ اگر گزرنا ہے تو جلدی گزر جاؤ، استغفار پڑھتے ہوئے گزر جاؤ اور حالت پاک رہنا۔ مگر یہ عورتوں کو اللہ سے ہدایت دے، یہ سنتے نہیں یہ لوگ۔ اب اسی وجہ سے جو ہے ہر آ کے کوئی وہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ اب کل یہ عورت آئی میرے پاس، بچی کو لے کے، کیا بول تو بچی کو رہی کہ میرے کو 3 دن سے کھانا نہیں کھائی، کیا بولے تو میرے کو جو ہے وہ شیطانی آ کے بولی میں تیرے کو مار ڈالتی ہوں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہوتے، اس کو مذاق زندگی سمجھتے ہیں لوگ، سمجھتے کہ یہ کیسا قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہا نا کہ غلط مقامات سے پہ اس کا اثر ہوتا۔ اور رسول کریم اب بتائیے کہ گوندا ہوا آٹا بھی پھینک دیے، وہاں سے لیا ہوا پانی بھی پھینک دیے، اور فرما رہے ہیں کہ خود منہ پہ چادر ڈال دیے اور بولے کہ جلدی نکلو یہاں سے، کیونکہ جس جگہ اب یہ مشیت الہی، اس سے ٹکرانے کی کوئی بحث نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کی عقل لڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو، ہم کو قرآن شریف پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو ہمارا مونس و مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن ہمارے لیے دنیا میں، آخرت میں، قبر میں محبت، قرآن کی محبت اور اس کے احکام، اس کی تعلیمات، اس کے الفاظ جو جو پڑھتے ہیں، اللہ اس کی برکتوں سے ہماری خبروں کو منور فرما دے۔ آخرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اللہ محروم نہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔